سر کا مسح کتنی بار کیا جائے؟ آپ لوگوں کا سوال ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں رأیت علییا رضی اللہ عنہ توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، فغسل وجهه ثلاثا تو انہوں نے 3 بار چہرہ دھویا، وغسل ذراعيه ثلاثا دونوں بازو 3 بار دھوئے، ومسح برأسه واحدة اور 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، ثم قال هكذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا، ایسے ہی وضو کیا۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس میں پاؤں دھویا ہوا ہے تو بغیر پاؤں کے چلتا نہیں۔ یہاں پر کیا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے کیا بتا رہے ہیں، چہرہ 3 بار دھویا اور ہاتھ 3 بار دھویا، لیکن سر کا مسح تو وہاں تک بتا کے انہوں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ لہٰذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض روایتیں نقل کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز اس میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں رفع الیدین نہیں ہے، تو کہتے دیکھو اگر رفع الیدین ہے تو اس میں بھی آتا، تو ہم کہتے اس میں التحیات بھی نہیں ہے، اس میں التحیات بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر سبحان ربی العظیم نہیں ہے، سبحان ربی الاعلی نہیں ہے، نبی پر درود نہیں ہے، پھر ہوتی نماز ایسا نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات راوی کچھ چیزیں ضمناً چھوڑ دیتا ہے، اس کا اصل مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، بس اس کے بعد باقی سب چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی تو الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کی، تو اس میں رفع الیدین وغیرہ سب چھوڑ دیا اس نے۔ تو راوی بعض اوقات جتنا اس کو حصہ بتانا ہے تو اتنا ہی بتاتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے ہمارے چچا آئے سعودی سے اور میرے لیے کھجور لائے، اب آئے کھانا کھائے بیٹھے اور کھجور کے علاوہ کپڑے بھی لائے، یہ بھی لائے، وہ بھی لائے اور بہت کچھ کیے، سارا بتاتا وہ نہیں، مین چیز اس کو جو بتانا ہے اتنا بتاتا ہے۔ یہ عام انسانوں کا طریقہ ہے گفتگو کرنے کا اور کچھ بتانے کا، ایسا ہوتا ہے۔ میں مارکیٹنگ کے لیے گیا، میں فلاں خریداری کے لیے گیا، میں وہاں سے موبائل خرید کے لایا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں لایا، جوتے بھی لایا، لیکن وہ بتایا اس نے نہیں بتایا۔ تو روایتوں میں آپ پریشان نہ ہو ایسا کہ اس میں تو پاؤں دھونا نہیں آیا، تو مطلب بغیر پاؤں دھوئے بھی وضو چلتا ہے۔ اب ایسا دلیل کوئی نکالنے لگے تو کیا ہو جائے گا، پھر ایسا مجتہد بہت خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو دوسری دلیلوں سے ملا کر دیکھنا ہے۔ صرف ایک حدیث کو لے کے آپ دوڑنا شروع کر سکتے نہیں، بلکہ آپ کو اس حدیث کے ساتھ ساتھ اور حدیثوں کو بھی جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو اس حدیث میں بات ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کتنی بار کیا، 1 بار۔ اور ایک روایت ہم دیکھتے ہیں، شقیق ابن سلمہ کہتے ہیں رأیت عثمان ابن عفان، میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، غسل ذراعیہ ثلاثا ثلاثا انہوں نے دونوں ہاتھ دھوئے کتنی مرتبہ، 3 مرتبہ، ومسح رأسہ ثلاثا اور سر کا مسح کیا کتنی مرتبہ، 3 بار، ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے یہی کیا۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی سند حسن صحیح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ بھی اگر کوئی سر کا مسح کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ سر کا مسح کرنے کی روایت شاذ ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب تک کہ ثقہ راوی کوئی بات بیان کر رہا ہے اس کو شاذ قرار دے سکتے ہیں نہیں، بلکہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ اسی لیے شیخ الالبانی نے کہا ہے کہ دونوں ہیں، 1 مرتبہ بھی اس یعنی مسح سر کا کر سکتے ہیں اور 3 بار کوئی کرتا ہے تو غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام یا مولا زید ابن دارہ کہتے ہیں
رأيت عثمان رضی اللہ عنہ وهو بالمقاعد دعا بوضوء، مقاعد کے مقام پر تھے وہ اور انہوں نے پانی منگایا تو فمضمض ثلاثا، 3 بار کلی کی، واستنشق ثلاثا، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، ناک میں پانی دیا، وغسل وجهه ثلاثا، 3 مرتبہ چہرہ دھویا، وذراعيه ثلاثا، 3 مرتبہ دونوں بازو دھوئے، ومسح برأسه ثلاثا، 3 مرتبہ سر کا مسح کیا، وغسل قدميه، اور دونوں قدم دھوئے، ثم قال من احب ان ينظر الى وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فهذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا وضو کرنے کے بعد کہا جو کوئی اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ تو یہ روایت مسند احمد کی ہے، یہ الگ روایت ہے، یہ دوسرے طریق سے آئی، اس میں بھی کتنی مرتبہ ہے سر کا مسح، اور پچھلی روایت میں بھی۔ تو اس طرح سے 2 روایتیں ہم کو ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ سر کا مسح اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔